بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ربیع الاول میں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے سوال ہے کہ ربیع الاول میں اکثر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ ربیع الاول میں جشن منانا، چراغاں کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے گھروں کو سجانا اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنی حیات دنیاوی یعنی جس کی مدت 23 سال ہے، اس میں ایک مرتبہ بھی اپنی ولادت کے دن جشن نہیں منایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے بھی اس کو کبھی نہیں منایا۔ خیر القرون اور تقریباً ابتدائی 6 صدیوں کے علماء، صلحاء اور اولیاء کرام نے اسے نہیں منایا۔ 7ویں صدی ہجری میں ایک بادشاہ نے اپنی حکمرانی بچانے کے لیے عیسائیوں کی جانب سے کرسمس منانے کے مقابلے میں یہ سلسلہ ایجاد کیا، لہٰذا ربیع الاول میں ثواب سمجھ کر اہتمام سے چراغاں کرنا بدعت ہے، اور ان ایام مخصوصہ میں خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء بنانا اور تقسیم کرنا بدعت ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے اجتناب کرنا شرعاً لازم ہے جن کو عبادت اور ثواب کی امید کے ساتھ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا ہو اور نہ ہی صحابہ کرام اور خیر القرون میں سے کسی نے کیا ہو، باوجود یہ کہ یہ حضرات نیکیوں کے معاملے میں ہم سے زیادہ حریص تھے اور اس زمانے میں بھی اس کا وجود ممکن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانا اگر مقصود ہو تو اس کے لیے کسی مہینے یا دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی دن جو میسر ہو صدقہ کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو ان بدعات اور خرافات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی زندگی اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق بسر ہو رہی ہے یا نہیں۔ جن جن اعمال میں ہم سنت سے دور ہیں، ان اعمال میں ہمیں سنتوں کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص فساد کے زمانے میں سنتوں کے احیاء کی کوشش کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس آدمی نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایسے عظیم اجر کے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شہید دین اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کی شان و شوکت کو بڑھانے کی خاطر دنیا کی تمام مصیبتیں جھیلتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اسی طرح جب کہ دین میں رخنہ اندازی ہونے لگے اور فتنہ فساد کا زمانہ ہو تو سنت کو رائج کرنے اور علوم نبوی کو پھیلانے میں بے شمار مصائب اور تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے بھی زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے اس عظیم اجر کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا یعنی رائج کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جس آدمی نے گمراہی کی کوئی ایسی نئی بات یعنی بدعت نکالی جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش نہیں ہوتا تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔ اس حدیث کی تشریح میں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی
اور سنت کو رائج کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور بدعت پیدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کے برابر گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں سنت سے مراد مطلق دین کی بات ہے، خواہ وہ فرض ہو یا واجب ہو، جیسے کہ نماز جمعہ کہ لوگوں نے اسے چھوڑ رکھا ہو اور اسے تبلیغ و ارشاد کے ذریعے قائم کیا جائے، یا ایسے ہی مصافحہ اور دیگر مسنون چیزیں جو متروک العمل ہو چکی ہوں، ان سب کو رائج کرنا بے شمار حسنات کا موجب ہے۔